السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب شیطان کے حربوں کا ذکر بھی آئے گا، شرک نفی کا بیان بھی ہے، اور اسلام کی پیروی کا تقاضا سامنے آ رہا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 116 ہے اور سورہ النساء کا 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا وہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہی آیت ان الفاظ کے ساتھ، یعنی یہ الفاظ سورہ نساء ہی میں آیت نمبر 48 میں ہم پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہ ہو گیا، گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ تو اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ یہ ذکر ہو رہا ہے مشرکین کا، معاف کیجیے گا۔ اور مشرکین کے جو بت تھے ان کے نام انہوں نے مؤنث رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ عزا اور منات وغیرہ۔ اور مزید برآں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی قرار دیے تھے، یہ بھی شرکی طرز عمل۔ اور جو دیویاں انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کے نام بھی مؤنث رکھے ہوئے تھے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا نہیں پکارتے مگر مؤنث یعنی عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے تو یہ شیطان ہی کے نقش قدم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ کون شیطان؟ لعنہ اللہ، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور مقرر کردہ لوں گا۔ حرام مال اگر بندہ کماتا ہے تو شیطان کا حصہ اسے مقرر ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ جس نام کھانا بندہ کھا رہا ہے اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، اس میں بھی شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان شرکیہ کاموں میں بھی، گناہ کے کاموں میں بھی مال خرچ کرواتے، یہ سارے اس کے حصے ہیں۔ مزید شیطان کے ایجنڈے کا بیان، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور شیطان کہتا ہے اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ ضرور چیریں گے بتوں کی خاطر جانوروں کے کان، اور میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت بدلیں گے۔ یہ ہے شیطان جو جھوٹی تمنائیں دلائے گا، عمل کچھ نہیں مگر تمنا۔ جیسے یہود کا معاملہ، ہم تو بس جنت ہماری ہے، پکی ہے، اور چند دن جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی۔ اور وہ جانوروں کے کان چیرنے پر لگائے گا، یعنی بتوں کی نظر کرنا، غیر اللہ کی نظر کرنا، اور جھوٹے معبودوں کے لیے جانوروں کو مخصوص کرنا پھر قربان کرنا، یہ بھی شرکیہ طرز عمل۔ اور کہتا ہے کہ میں انہیں سکھاؤں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو بنایا اس کے خلاف جائیں گے۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ جنس کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، جی جینڈر کو جو ہے تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ضبط ولادت کا ایسا معاملہ کہ بچے پیدا ہی نہ ہو معاذ اللہ، نکاح کا سرے سے انکار کر کے گندگی، فحاشی، عریانی اور زنا کے راستوں کی باتیں کی جا رہی ہوں، عورتوں کو بانجھ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، اسی طرح رہبانیت اختیار کر کے غیر فطری زندگی اختیار کرنے کا معاملہ ہو، یعنی خلاف فطرت امور پر لگانے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے شیطان کا ایجنڈا۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو بنا لے اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان کو دوست، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ یہ باتیں کیوں بیان ہو رہی؟ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں شیطانی کاموں میں ہم مبتلا تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف فریب اور نرے دھوکے والے وعدے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا بیچ چوراہے پر لا کر چھوڑ کر بھاگ جانا، شیطان کا یہ طرز عمل ہے۔ سورہ حشر میں انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل 28ویں پارے میں آئے گی۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ شیطان کی پیروی کرنے والے شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس کے برعکس
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے حق سچا، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا بات کے اعتبار سے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ کر رہا ہو ایمان کا تو عمل کا ثبوت پیش کرو۔ فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، عذاب اور ثواب کا معاملہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر موقوف ہے، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا اور اپنے لیے نہیں پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی مددگار۔ اس کے برعکس ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو عمدہ عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو محض دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان لا کر نیک عمل کرو تو جنت پاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے فضل سے۔ اور اگر کفر شرک کی روش اختیار کرو گے، معصیت نافرمانی کی روش اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اس سے جہنم سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کس کا دین اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ بہتر کون ہے؟ بہترین کون ہے؟ اسلام کی تابع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ملت ابراہیم سورہ البقرہ آیت نمبر 131، رب کا جو تقاضا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا۔ سبحان اللہ، خلیل کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے بیان فرمایا، محبوب کی ایسی محبت دل میں ہونا کہ کسی غیر کی محبت کی گنجائش نہ رہے، ایسی محبت والی بات اور ایسی دوستی والی بات۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل بنایا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خلیل ہونا یہ سب سے بڑھ کر ہے احادیث کی روشنی میں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں اجازت دیتا ہے۔ اب وہ سوال اور اس کا جواب وہ تفسیر آگے اگلی آیت میں آئے گی۔ درمیان میں یتیموں کے حوالے سے ایک اہم نقطہ، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اور جو تمہیں قرآن پاک میں کتاب میں سنایا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے ان کا مقرر کیا ہوا مہر، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو۔ یہ ہے جو وضاحت آ گئی بالکل شروع میں صورت میں جو بات آئی تھی یتیموں کے بارے میں۔ یتیم بچیاں، یتیم لڑکیاں مراد ہیں کہ نکاح بھی کرتے مہر نہ دیتے، اور نکاح کرتے مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کے والد نے جو چھوڑا ہوتا۔ تو ان یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ایک عموم کے اعتبار سے کمزور بچے یتیم ان کے حوالے سے رہنمائی۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور بے بس بچوں کے بارے میں، کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو خیر کا عمل کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سوال کیا گیا تھا عورتوں کے بارے میں، یستفتونک فی النساء، آیت نمبر 127 کے شروع میں، اے نبی آپ سے استفتاء لیتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ ایک خاتون محسوس کرے اپنے شوہر کی طرف سے رغبت نہیں پا رہی، دیکھتی اس کے اندر توجہ نہیں پا رہی، تو اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے بات سجھائی ہے
کیسے اپنے شوہر کی توجہ وہ حاصل کر سکتی ہے. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کر لیں آپس میں. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، گھر کا جڑے رہنا بہتر ہے، معاملات کا پیچ اپ کی طرف چلے جانا بہتر ہے. آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اور ہر نفس میں حرص تو رکھی گئی ہے. ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ کا پہلو تو ہوتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ خاتون کیا کرے، وہ جو حرص کا ایک پہلو ہے اس کو فوکس کر کے کوئی رویہ اختیار کرے. آگے پھر مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. وہ کیا ہے، ایک خاتون دیکھ رہی کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا، بے رغبتی کا معاملہ، تو اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے. مثال کے طور پر وہ منتھلی جو بھی اماؤنٹ ہے اس میں تھوڑی کمی واقع ہو جائے، مثال کے طور پر، گو کہ مہنگائی کا دور اپنی جگہ پر ہے. اسی طریقے پر ایک خاتون ہے جو بیوی ہے، وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہر ہفتے جانا چاہ رہی ہے، چلو بھائی تم 15 دن میں چھوڑ دینا، وہ بھی سوچے گا اچھا پیٹرول بچے گا، آنا جانے کا ٹائم بچے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ممکن ہے کہ کہیں ایک سے زائد ایک شخص کے نکاح ہوں تو یہ خاتون اپنے شوہر کی رغبت کے حصول کے لیے اپنی باری کو تھوڑا سا کم کر دے، وغیرہ وغیرہ. کچھ اپنے حقوق میں اگر وہ دستبرداری کا معاملہ کرے گی تو عین ممکن ہے کہ اپنے شوہر کی توجہ پالے. کیوں؟ ہر نفس میں کچھ نہ کچھ حرص کا، لالچ کا پہلو تو رکھا ہوا ہے، اور جہاں بندے کو 2 پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ پتہ کی بات ہے جو کاروباری حضرات اچھی طرح جانتے ہیں. آگے مردوں کو کہا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم عمدہ عمل کرو، خیر کا، نیکی کا، اور تقوی کی روش پر رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے تمہیں بڑا بنایا گیا، ایسا موقع ہی کیوں ہے کہ اس بیچاری کو تھوڑا کچھ کمی کرنا پڑے، اپنے حقوق کے اندر توجہ کرو اور عمدہ معاملہ کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ ہدایات بڑی پیاری عطا ہو رہی ہیں پیچ اپ کے لیے، گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے. اب ایک سے زائد نکاح کے تعلق سے جو ایک عدل کا تقاضا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی. وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز نہ کر سکو گے چاہے تم کتنی ہی خواہش کرو کہ عورتوں کے درمیان بالکل برابری کر لو. ولو یعنی عدل کا معاملہ، ولو حرصتم، چاہے تم کتنی خواہش کرو، فلا تمیل کل المیل، تو بس جھک نہ پڑو بالکل ایک ہی کی طرف، فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو بالکل لٹکتی ہوئی چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی ایک بات تو یہ بتایا جا رہی ہے کہ کامل طور پر عدل ہو جائے ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ایک ظاہری معاملہ ہوتا ہے، ایک قلبی معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں تک ظاہری معاملات ہیں، حسن سلوک کی بات ہے، نان نفقے کی بات ہے، اخراجات کی بات ہے، رہائش کی بات ہے، وہ تو برابر کا معاملہ ہو جائے گا عدل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک قلبی میلان کا معاملہ ہے، ممکن ہے کہ خاتون زیادہ شریعت کی پابند ہو، خوف خدا رکھنے والی ہو، زیادہ اخلاق کے اعتبار سے بلند درجے پر ہو وغیرہ، تو ظاہری بات ہے قلب کا میلان ہونا الگ شے ہے. لیکن ظاہر کے اندر جو بھی معاملہ کرنا ہے اس میں تو عدل کا تقاضا پورا کرنا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو کہ بیچارہ کوئی اس کو دیکھے تو لگے بیچاری کا کوئی شوہر ہے ہی نہیں. یہ لٹکنے کا معاملہ نہ ہو بلکہ عدل کا تقاضا حتی الامکان پورا کرو، اور وہ ہے ظاہری عمل، رویے اور سلوک میں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کا معاملہ کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. دیکھیں خاندانی ہدایات یعنی خاندانی زندگی کے بارے میں جہاں رہنمائی اور ہدایات آتی ہیں بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو، معاملہ درست رکھنا اور خوف خدا رکھو، تقوی اختیار کیے رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب ایک آخری بات آ رہی ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ انتہائی معاملہ آ جائے اور ہم سمجھتے ہوئے آئیں، خوف خدا بھی دل میں رکھو، معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو، گھر کا معاملہ گھر میں سیٹل کرو، گھر کے خاندان کے بڑوں کو انوالو کر لو. طلاق تو ابھی کہیں نہیں آ رہی، لیکن اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، معاملہ کبھی سنور ہی نہیں سکتا، تو پھر اتنا بھی جبر نہیں. دین فطرت ہے، انسانوں کے فطری جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھا گیا، تو طلاق ہے ناپسندیدہ مگر اس کی گنجائش دی گئی. فرمایا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اپنی وسیع قدرت سے. اللہ اکبر. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، دین فطرت ہے، جذبات کا احساس رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وسیع قدرت رکھنے والا ہے، کوئی بہتر میچ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے، پھر یہ گنجائش دی گئی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے وصیت کر دی، تاکید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی تاکید کی ہے کیا؟ ان اتقوا اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. پھر وہ کانٹے کی بات آ رہی, کیا خوف خدا دل میں ہوگا, گھر کے معاملات درست رہیں گے انشاءاللہ. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اگر تم کفر کی روش پر آؤ گے, اور کفر کا ایک ترجمہ ناشکری کا بھی کیا جاتا ہے, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے. تم نافرمانی کرو, تم ناشکری کرو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, تمہارا ہی نقصان ہوگا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے, فنا کر دے اے لوگوں, اور تو دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے, آگے ذکر آیا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا, اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. تو تم سمجھ جاؤ تمہارا بھلا, ورنہ تمہیں مٹا کر کسی اور کو لانے پر بھی اللہ قادر ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو کہ دنیا کا ثواب یعنی بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. تم سوچو تمہیں کیا چاہیے, دنیا قارون کو ملی تمہیں بھی مل جائے گی, اینڈ کیا ہوگا, آخرت میں کچھ نہیں. تم طے کرو دنیا بنانی کہ آخرت بنانی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. 20واں رکوع ہے سورۃ النساء کا, جی طویل سورت ہے ماشاءاللہ, 24 رکوع ہیں. سورۃ النساء کا 20واں رکوع ہے. عدل کے نفاذ کی بات آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی ایمان کا تقاضا اور منافقین کے کرتوت بھی بیان ہو رہے ہیں. ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. اب یہ عدل کی گواہی دینا اس امت سے تقاضا ہے. اللہ کی شان بھی کہ وہ عدل فرمانے والا, یہ باتیں پہلے بھی آئیں, سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا. اب ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ عدل کے قائم کرنے والے بنے. صرف عدل 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 کی بات نہ کہیں, عدل کو قائم کرے, گھر ہو, ماحول ہو, ادارے ہوں, اور نظام کی سطح پر بھی عدل قائم ہونا چاہیے. یہی بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی انشاءاللہ آئے گی. آگے فرمایا, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, چاہے تمہارے خلاف یا والدین یا اور رشتہ داروں کے خلاف یہ بات جا رہی ہو. اللہ اکبر, بات عدل کی کہنا اور کرنا, چاہے اپنے خلاف جائے, ماں باپ کے خلاف جائے, رشتہ داروں کے خلاف جائے, کسی کی محبت عدل کہنے, عدل کی بات کہنے اور عدل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے, کسی کی محبت رکاوٹ نہ بنے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما, کوئی اگر مالدار یا محتاج ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے. یہ نہیں کہ یہ غریب ہے بیچارے کا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے حق کی بات کہہ دی, اور یہ امیر ہے اس کا خوف مجھے نہ جائے, نہ کسی امیر کا خوف, نہ کسی غریب کا لحاظ, آڑے آئے, سب سے بڑھ کر سب کا خیر خواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تم عدل کی بات کہو اور عدل کا معاملہ کرو, یہ عدل کی اس قدر اہمیت ہمارے دین میں. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا, بس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو عدل کرنے کے معاملے میں, عدل کی بات کی پیروی کرو, خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو گے اور گواہی دینے سے اعراض کرو گے تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے. تم اگر آج گواہی چھپاؤ گے تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اللہ ہمیں عدل کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق دے, اور ریاست کی سطح پر بھی عدل کا نفاذ, ورنہ ایک طرف امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور عیاشیوں کے نئے نئے دھندے سامنے ہیں, اور دوسری طرف لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں. اس ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا, قوامین بالقسط, عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑا ہونا, یہ آج امت مسلمہ سے تقاضا ہے. اگلی آیت بڑے دل کے کانوں سے سننی ہے. ایمان والوں سے اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ, جی ایمان والو ایمان لاؤ. سنیں آیت نمبر 136, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی یعنی قرآن کریم, اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی گئیں. ایمان والو ایمان لاؤ, پڑھتے آئے نا, منافقین کی حرکتیں بھی سامنے آ گئیں. محض دعویٰ نہ کرو, زبان سے دل سے مانو. جب بندہ دل سے مانتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے, تبھی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات, ایمان اور نیک عمل پھر ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ سچا پکا تصدیق بالقلب, دل کی تصدیق والا حقیقی ایمان ہم سب کو عطا فرمائے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا, تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں. اللہ گمراہی کی شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب منافقین کا ذکر ہے جو دعویٰ کرتے تھے مگر
معصیت اور نافرمانی میں مبتلا تھے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور کچھ نافرمانی کرتے تھے، وہ عملاً کفریہ طرز عمل ہوتا ہے، حکم کو نہ ماننا. ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. یہ ایک منافق کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے، کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ کیفیت چلتی. پھر کیا ہوتا ہے معاملہ؟ ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالی ہرگز انہیں بخشے گا نہیں اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو خوشخبری دے دیجئے اے نبی علیہ السلام کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، یہ خوشخبری کیا ہے؟ دردناک عذاب کی. اس کو کہتے ہیں کہ ان کی ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کون ہے ایمان یہ منافقین؟ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. اللہ اکبر. ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ تو بے شک عزت تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ تو دور نبوی کے منافقین تھے جو یہود سے تعلقات بڑھاتے عزت تلاش کرنے کے لیے. آج عالمی منظرنامہ ہمارے سامنے، مسلمان کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے پینگے بڑھاتے، ان سے تعلقات بڑھاتے، ان سے آشیرواد اور ان کی باتیں مان رہے ہیں. کیا عزت کافروں کے پاس ملے گی؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ سے غداری کر کے کیا کسی کو عزت مل سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے یا ان کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں. انکم اذا مثلہم، یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. یہ حکم کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں پڑھیں گے. تو اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع فرمانے والا ہے منافقین اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ. دنیا میں کلمے کا دعویٰ ہے منافق کا، دل میں ایمان نہیں، تو آج اس کو کلمہ کو مسلمان تو مانا جا رہا ہے، لیکن کل یہ منافقین اور کفار نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی جگہ جہنم میں، اور آگے پڑھیں گے جہنم کے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. استغفر اللہ. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تکتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں مسلمانوں تمہارے بارے میں. فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، پھر اگر اے مسلمانوں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہی دوغلا پن، ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو. وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ مل جائے فتح میں سے، قالوا الم نستحوذ علیکم ولم نعکم من المؤمنین، تو کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا ایمان والوں سے. یہ ہے منافق دوغلے پن کا شکار، دوغلے پن میں مبتلا شخص کہ ادھر مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا ہے، کافروں سے بھی بنا کر رکھتا ہے، اپنے مفاد کا وہ غلام ہے اور کہیں کسی کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامت، بس اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالی ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبہ واضح طور پر عطا نہیں فرمائے گا. کیا مطلب؟ غلبہ دو اعتبارات سے ہے، ایک علم کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے. تو علم اور دلائل کے میدان میں اسلام غالب ہے، کوئی آ کے مقابلہ کر لے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس دور میں بھی موجود ہیں جو حق کا پرچار کرتے ہیں اور باطل کی نگیشن کرتے ہیں. لیکن ایک غلبہ ہے میدان عمل کے اعتبار سے، اور عمل کے میدان میں آج ہم بڑے کمزور ہیں. 57 مسلم ممالک ایک نہیں پیش کر سکتے دنیا کے سامنے کہ یہ دین اسلام کی تصویر ہے. تو وہاں کب ہوگا؟ جب ہم اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ ہوگا اور اللہ ہماری پشپناہی پر ہوگا، تو پھر ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ بھی کریں گے اور پھر اللہ اپنی نصرت بھی عطا فرمائے گا. یہ ہے کام جو مسلمانوں کے کرنے کا ہے. تو ایک غلبہ ہے دلائل کے میدان میں اسلام ہمیشہ غالب اور قیامت تک، اور ایک میدان عمل کے اعتبار سے وہاں ایمان والوں کو کھڑا ہونا ہوگا. تو پھر اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں بات آتی ہے. ناظرین کرام، آج کا مطالعہ ہم یہی روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مختصر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری جو بھی محنتیں اور اعمال ہیں اللہ تیری توفیق سے ہیں تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ نفاق کی ہر شکل سے بچا، شرک کی ہر شکل سے بچا، اور ایمان واقعتاً دل کی یقین والا، دل کی گہرائی والا ایمان نصیب فرما، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔